بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کے معاملے کو تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اسلامی ممالک کی جانب سے صرف مذمتی قرارداد منظور کرنے کے علاوہ عملی طور پر اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جبکہ اس سے پہلے کشمیر، فلسطین، افغانستان یا کسی اور ملک میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو OIC کا فوراً اجلاس طلب کر لیا جاتا تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا واقعہ پیش آیا تو انفارچونیٹلی ایسے موقع پر بھی OIC ممالک میں بالکل غیرت ایمانی نہیں جاگی، جو انہوں نے ابھی تک اپنا اجلاس طلب نہیں کیا۔ کیا نعوذ باللہ کشمیر، فلسطین یا افغانستان کے ایشوز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود سے بڑھ کر اہم ہے، جو ان کے لیے تو OIC کا اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود کے لیے نہیں؟ جبکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنی جان، مال، والدین، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھی اس حدیث کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کل جب اللہ پاک نے OIC میں شریک ممالک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود کے حوالے سے سوال کر لیا تو پھر یہ ممالک اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اس کا فیصلہ خود OIC ممالک نے ہی کرنا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ان اسلامی ملکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود کی خاطر اکٹھے نہیں ہونا تو پھر کس مقصد کے لیے اکٹھے ہونا ہے؟ ادروائز تو OIC کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے اگر اس نے اس حساس معاملے پر بھی اپنی خاموشی اختیار کر لی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو کل نعوذ باللہ اس سے بڑھ کر بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے وقت ہے کہ تمام اسلامی ممالک یکجان ہو کر فوری طور پر بھارت کے خلاف OIC کا اجلاس طلب کریں اور اس اجلاس میں بھارتی سفیر کو بھی طلب کیا جائے، اسے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس کے کہنے پر ہوا ہے۔ اور جب تک بھارتی حکومت کی جانب سے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تب تک OIC ممالک انڈیا سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کر دے اور ان کی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ جاری رکھیں۔ اس کے چند دنوں بعد ہی اس کے ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بھارت اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے کس حد تک بھی جا سکتا ہے، ایون ان دونوں مجرموں کو پھانسی کی سزا سے بڑی سزا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب تمام اسلامی ممالک اپنے اپنے اختلافات بھلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمود کے لیے یکجان ہو جائیں گے، اور تب ہی اللہ پاک کی نصرت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جب ہم اس اہم ایشو کو صرف مذمتی قرارداد تک محدود رکھیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی بھارت کو OIC ممالک کی مذمتی قرارداد کی کوئی پرواہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس وقت یورپی ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی ہندوستان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے متحد ہونا ہوگا، اور جب ہم آپس میں ایک بار متحد ہو گئے تو پھر ہم اپنے بیرونی دشمنوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم پہلے ہی اختلافات کی زد میں ہوں گے تو ایسی صورت میں ہم دشمنوں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بلکہ دشمن تو ان اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کل کو نعوذ باللہ اسلام پر اور بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا کہ اللہ کو۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔